بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد تو اب آ گیا جناب تیسرا مسئلہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہم اس کو ذرا حل کریں گے کہ وہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ زوج ہے، اخت عینی ہے، دو اخت علی ہے اور ہے. اس کو کیسے حل کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی یہ کرتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہم جو ہے نا اس میں سے جو ہے نا تو اب یہ دیکھیں ذرا مسئلہ کیا ہے. زوج ہے، زوج ہے دو جو ہے نا، اب آگے جی زوج ہے، اخت عینی ہے، دو اخت علی ہیں، اور کیا آ جائے گا، آ جائے گی. اب ہر ایک کے مسئلے کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، میں نے بتایا طریقے سے کام کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر، اگر طریقے سے کام کریں گے. اب طریقے سے کیسے کام کرنا ہے کہ اچھا، ایک بات یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی یہ جو میت کے نیچے جب وہ بناؤ گے نا، اس کے وارثوں کے بناؤ گے، تو سب سے پہلے آپ نے کس کو لکھنا ہے، زوج کو لکھنا ہے. اچھا، زوج یا زوجہ کو، زوج یا زوجہ کو سب سے پہلے لکھا کرو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پھر اس کے بعد جو فرائض والے ہوتے ہیں یا اسبا والے ہوتے ہیں تو وہ پھر اسبا والے بعد میں آ جائیں گے، اسبا سب سے اینڈ کے اوپر لکھ لیا کرو. لیکن سب سے پہلے زوج یا زوجہ کو لکھا کرو. یہ پہلا ایک سبق یاد رکھنا ہمیشہ، جب بھی آپ بناؤ گے نا میت کو، تو زوج یا زوجہ کو سب سے پہلے لکھا کرو بس. اب وہ کیوں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں آخر کریں گے. اس میں سے بعض صورتیں تو اس میں رد کا معاملہ آئے گا نا، رد والی صورتیں جو آئیں گی، جو کل ہم پڑھ رہے تھے کہ مسئلہ عادلہ ہوگا یا عائلہ ہوگا یا ناقصہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو وہ اب اس میں سے ہم وہ کر رہے ہیں. اچھا جی، اب جب زوج کو دیکھو تو دیکھیں گے کیا میت کی اولاد موجود ہے. تو بیگم صاحبہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. جب اولاد نہیں ہے تو زوج کو کتنا ملتا ہے، نصف ملتا ہے، اس کا حصہ لکھ لو. اچھا جی، اخت عینی کو دیکھو. اخت عینی میں ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ اخت عینی کی چار حالتیں، ٹھیک ہے نا، اور تین جملے تھے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی تھا نا، چار حالتیں اور تین جملے تھے. چار حالتیں کیا تھیں، نصف، ثلثان، اسبا اور حجب. دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول یا فرع کے قائم کوئی ہے، فرع مذکر میں سے کوئی ہے، نہیں ہے. اگر اگر ہو ہے تو کیا ہوتا ہے، اخت یعنی محجوب ہو. اگر نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ فرع مؤنث میں سے کوئی ایک ہے، وہ بھی نہیں ہے. اچھا، فرع مؤنث میں سے بھی نہیں ہے، تو اب کیا رہے گی، تو اس کا مطلب اخت عینی کیا ہوگی، بنت کے قائم مقام ہوگی. اور یہ تو آسان ہے، ایک ہے، سمپل ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نصف یہ لے گئی ہے، چلو جی استاد جی کام خراب ہو گیا ہے. آدھا خامد صاحب، آدھا بہن. اب اخت علی کے احوال میں جاؤ. اب یہ نہ کرنا کہ اخت علی کی چھٹی کرا دو، چلو جی بس، بس یہ دونوں لے گئے ہیں، بس خیر ہو گیا. نہ نہ نہ، اخت علی کے احوال میں جاؤ. وہاں پہ کیا تھا کہ پانچ حالتیں اور چار جملے تھے، نصف، ثلثان، عصبہ، ثلث اور حجب. دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول یا فرع مذکر یا اخ عینی یا اخت عینی بما فرع مؤنث کے، اخت عینی بما فرض کے موجود ہے. اگر کوئی ہوگا تو یہ محجوب ہو جائے گی. لیکن اگر ان چار میں سے کوئی ہے تو اختلی محجوب ہے. اگر ان پانچ میں سے کوئی ایک موجود نہیں تو موجود تو ہے جو ہے نا، اخت عینی تو موجود ہے، اخت عینی تو موجود ہے. تو اگر پانچ میں سے کوئی ایک موجود نہیں تو پھر یہ بنت کے قائم مقام ہے. اگر پانچ صرف فرع مؤنث ہو تو اخت علی اسبہ ہوگی. اگر پانچ صرف اخت عینی ہو تو دیکھا جائے گا کہ اخت عینی ایک ہے یا ایک سے زائد ہے. اگر ایک ہے تو اخت علی کو سدس ملے گا، مگر علی سے اسبہ ہو جائے گی. یہاں پہ اس کو کیا ملے گا، سدس ملے گا. اس کو سدس ملے گا. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھو بچو، اگر آپ کو یاد نہ بھی ہونا تو وہ احوال ہر ایک کے سامنے لکھے ہوئے نا، وہ دیکھا کرو کہ اس کو کتنا دوں، اس کو کتنا دوں، اس کو کتنا دوں. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے. وہ دیکھنے کے بعد تو یہ آپ کو بار بار پریکٹس سے نا آپ کو وہ ہو جائے گا. اچھا، اگر آپ کہتے ہو نا یاد پورے طور پہ نہیں بھی ہوئے ہیں، تو آپ کو ایک وقت آئے گا کہ پریکٹس سے آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ آپ جو ہے نا وہ کر لو گے. تو اخت علی کیا ہو جائے گی، سدس مل جائے گا. اچھا جی، اب کے اوپر آ جاؤ. کے احوال کیا تھے، ہم نے کیا کہا تھا کہ کے اندر سے ہم نے دیکھنا تھا کہ جناب علی کی تین حالتیں اور چار صورتیں. تین حالتیں کیا، سدس، ثلث اور ثلث باقی چار. دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو کو سدس ملے گا. اگر نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ اخوا اخوات ذی عدد ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تب بھی کو سدس ملے گا. تو اخوا اخوات ذی عدد ہے نا، دیکھو نا، تین، میت کے تین بہنیں ہیں،
ایک تو حقیقی بہن ہے، دو اخت علی ہیں، تو زیادت ہو گئی نا میت کی، میت کی اخوا اخوات زیادت ہو گئے نا، تین بہنیں آ گئی ہیں کم از کم، دو بھی آ جاتی تب بھی کام خراب تھا، تو اب تو تین آ گئی ہیں، چلو جی، تو کی ہو گیا اما جی آپ کو سدس ملے گا، چلو جی پتر، کام تو یہ ہو گیا، لیکن یہ کیا ہے، نصف نصف سدس سدس، ٹھیک ہے نا، کام کیا ہو گیا ہے، بگڑ گیا ہے جناب علی، میت کے جو حصے ہیں وہ کیا ہے، سارے لے کے جا رہے ہیں، تو ان کی کراؤں، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا نصف کا مخرج کیا ہوتا ہے، دو ہوتا ہے، نصف کا مخرج دو ہوتا ہے، سدس کا مخرج کیا ہوتا ہے، چھ ہوتا ہے، چھ ہوتا ہے، تو بس ان کو ایک ہی دفعہ لکھو، دو اور چھ، دو ایکم دو، دو تین چھ، تین ایکم تین، تین ایکم، تو دو ضرب تین کیا ہوگا، چھ، مسئلہ کس سے بنے گا، مسئلہ چھ سے بنے گا، بات سمجھ آئیے، سراجی جنہوں نے پڑھی ہوئی ہوگی انہوں نے کہا تھا کہ اگر نصف اور سدس آ جائیں، نصف اور سدس آ جائیں تو یہ کیا آ جائیں گے، دونوں اس کے طائفے، دو مختلف طائفے تھے، ٹھیک ہے نا، سدس سلسان اور سلس سلسان کا ایک طائفہ تھا، پڑھا ہوا ہے نا آپ نے، تو آپ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے وہاں پہ یہ کہا تھا دو مختلف طائفے ہیں، تو نصف کے ساتھ اگر دوسرا طائفہ آ جائے گا تو مسئلہ چھ سے بنتا ہے، وہاں پہ آپ کو رٹا لگانا پڑتا ہے، نصف کے ساتھ آ جائے گا، اچھا روبو کے ساتھ آئے گا تو مسئلہ 12 کے ساتھ آ جائے گا، سمن کے ساتھ آئے گا تو مسئلہ 24 کے ساتھ آ جائے گا، ایسا ہی تھا نا، وہاں پہ رٹے شٹے لگانے کی ضرورت پڑتی تھی، تو میں نے آپ کا رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سیدھا سمپل سے کیا نکالو، بس آپ وہ نکالو بس، یہ ایل سی ایم نکالو، سیدھا آپ کو ہو جائے گا، اچھا جی، اب یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے، چلو جی اب آگے چلتے ہیں جناب، اس کی تو چھٹی کراؤ نا، اس کو نیچے سے اس کو وہ کرو، اچھا یہ نہیں لکھنا آپ نے جو ہے نا، اچھا نصف، چلو جی استاد جی چلیں ذرا کریں ذرا، تین، تین، ایک اور ایک، او ہو کھاتا کی ہو گیا، اور گنو ذرا سہام گنو، تین جمع تین، چھ، سات اور آٹھ، تو اب کیا ہوا، مسئلہ چھ سے، چھ پیڑے ہیں، روٹیاں آٹھ بنانی ہیں، شاباش ہے، چھ پیڑے، روٹیاں آٹھ، کام کیا کرو، اس کو کرو اولوہو کر لو، آٹھ کر لو، بس انہیں چھ پیڑوں کو ہم نے کیا کر دیا، تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا پیڑا کر کے نا دو پیڑے اور بنا لیے ہیں، تو ٹوٹل آٹھ پیڑے بنا دیے ہیں، بس ہم نے کہا کھاتا ختم ہو گیا، بس سیدھا سیدھا سمپل سا بس یہی کام کرو، ٹھیک ہے نا، تین، اور اس آٹھ میں سے تین اس کو دے دو، تین اس کو دے دو، ایک اس کو دے دو، ایک اس کو دے دو، ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے بچوں، وہ کیا سوال اٹھ سکتا ہے کہ استاد جی، ہاں ابھی یہ تھا نا یہ اس میں سے، تو اس کو دونوں کو ایک ملے گا، پھر ہم اس کا کیا کریں گے، اس کو بعد میں ہم اس کو ضرب دیں گے، دو سے ضرب دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو مسئلہ کیا ہو جائے گا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، پھر 16 ہو جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا 16، پھر ہر ایک کو دو دو، چھ اور چھ 12، اور دو ہو جائیں، اچھا جی دو اور دو اس طرح آ جائیں گے، لیکن ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، چھ کو آٹھ کیسے کریں گے، دیکھو سمپل سی بات ہے، مجھے صرف ایک بات بتاؤ، آپ نے چھ پیڑے بنا دیے ہوں، لیکن اگلا بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب تم نے کیا بنانے ہیں، آٹھ روٹیاں بنانی ہیں، آٹا اتنا ہی ہے، آٹا اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، آٹا اتنا ہی ہے، اور آٹا نہیں ہم تمہیں دے سکتے ہیں، یہ چھ روٹی، چھ پیڑے تم نے بنائے ہیں نا، تم نے اس سے کیا بنانی ہے، آٹھ روٹیاں بنانی ہیں، اب آپ کیا کرو گے، سمپل سی ایک لاجک مجھے بتائیں کیا کریں گے آپ سمپل سی ایک لاجک ہے، کیا کرو گے، آپ کہو گے یار جب اس سے زیادہ نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنی تھوڑی تھوڑی قربانی دے دے، ایسا ہی ہے نا، ہر پیڑے میں سے کیا کرو، چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی قربانی کر کے کیا کرو، دو پیڑوں کی اور جگہ بنا دو، دو پیڑوں کی اور جگہ بنا دو، تو کیا ہو جائیں گے، اب کیا ہو گیا، آٹھ پیڑے بنا دیے، بس خط سمپل سی لاجک ہے بس، اب اس میں کیا مشکل ہے کہ آپ کہو کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی اس میں سے چھ پیڑے تھے، آپ نے کیا کر لیا اس سے، اس کو چھ کو آپ نے آٹھ پیڑوں میں کنورٹ کیا، پھر آٹھ روٹیاں بنا دی، بس ختم ہو گئی، نمبر آف شیئرز کم ہو جائیں گے، نمبر آف شیئرز کم ہو جائیں گے، دیکھو اب ظاہری بات ہے، اب آٹھ میں سے اس کو تین مل رہے ہیں، تو گویا کہ خاوند کو آٹھ میں سے چار ملنا چاہیے تھا، اس کو بھی کتنا ملنا چاہیے تھا، چار ملنا چاہیے تھا، لیکن ہر بندے نے اپنی تھوڑی تھوڑی قربانی دی ہے، آٹھ کا سدس ون تو نہیں ہوتا، یہ تو آٹھواں حصہ بن رہا ہے، اس نے بھی تو قربانی دی ہے، انہوں نے بھی، ماں نے بھی قربانی دی ہے، ہر ایک نے کیا کی ہے، ہر ایک نے کیا کی ہے، قربانی دی ہے،
अब ये नहीं कर सकते, ओए मेरा जो था ना निसफ था, तो 8 में से 4 मुझे दो रोटियां। नहीं 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 भाई, नहीं 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 नहीं, अब क्या था, वो 6 में से था, कुर्बानी हर एक ने देनी है, हर एक ने कुर्बानी देनी है। अब ये ना कहना उस्ताद जी इसको तो निसफ मिलना था, वो 6 में से निसफ मिल रहा था, तभी तो खाता खराब हुआ था, तभी तो खाता खराब हुआ था। अगर कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार ना हो तो की करेंगे फिर बताओ। अब कौन होगा, ये कहेंगे हमें एक एक हिस्सा दे दो, ये कहेंगे नहीं हमें 3 3 पूरे दो। ठीक है ना, तो अब कौन कुर्बानी देगा, कौन कुर्बानी का बकरा बनेगा। अगर आप कहो कि चलो यार जौज को क्या करो, जौज को ऐसा करो, 2 दे दो, इसको 2 दे दो और एक एक कर दो, तो उन बेचारों ने क्या कसूर किया है। उख्ते ऐनी और जौज ने की मसला खराब किया है कि उनका हिस्सा कम करके उनको थोड़ा दे दो, तो इनका हिस्सा कम ना करो। तो हर एक को क्या करना है, खास परसेंटेज से हर एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। बात समझ आइए अब। ये बेसिकली सिंपल सी एक हुआ है। हाँ, बस ये एक वो है। अब आप कहो कि जी 8 में से वो क्या थे, अच्छा इससे अगला मसला क्या था, इससे अगला मसला क्या था, चलते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपको इसमें मुश्किल क्या लग रही है, इसमें क्या मुश्किल है बच्चों। ये तो बिल्कुल, ये कहते हैं हलवे हैं हलवे। मौलवी वैसे हलवे के क्या होते हैं, बड़े शौकीन होते हैं। हलवे के क्या होते हैं, शौकीन होते हैं। तो हलवा खाओ, तो मौज करो। लोग कहते हैं जनाब ये अली क्या है, हलवा जो है ना मौलवियों की वो है। अच्छा मौलवियों को, मौलवी कम खाते हैं हलवा, अच्छा दूसरे लोग राधा रगड़े खाते हैं, लेकिन मौलवी बेचारे के हो गए हैं, बदनाम हो गए हैं हलवे खा खा के कि जी मौलवी बड़े हलवे खाते हैं। अच्छा जी। अब आ जाओ जनाब, जौज है, अब है और उम है। अब उम है और अब है, तो जौज को क्या मिलेगा बताओ, निसफ है ना, औलाद नहीं है। अच्छा उम को क्या मिलेगा, आहदु जौजैन माल अब, आहदु जौजैन सुलह से बाकी, याद है ना। इसको क्या मिलेगा, सुलह से बाकी मिलेगा। और आपको की मिलेगा, ये असबा होगा अब्बा जी। अब्बा जी की बनेंगे, असबा बनेंगे। अब्बा जी की बनेंगे, असबा बनेंगे। ठीक है ना, अब क्या था, याद है, हमने कहा था कि अगर जौज का तो इसका मखरज क्या होता है, 2, असबाए महज कह लो इसको, असबाए महज कह लो। था कि अगर जोजा के जौज के साथ होगा तो मसला 6 से बनेगा, मखरज 6 होगा। अगर जोजा के साथ होगा तो क्या होगा, मसला क्या होगा, 4 से होगा, याद है ना। तो अब 2 और 6 में से जब इसका एलसीएम निकालोगे तो 6 ही निकलेगा। अच्छा हम्म, जनाब अली, ओए होए होए होए, किधर गया भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, किधर चला गया। नेट खराब होने की वजह से आवाज चली गई थी। अच्छा जी। अच्छा जी, जॉर्ज।
वॉइस ओके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, क्या करें जी ये नेट ही जो है और वो हो जाता है, फिर सारा मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ तो छुट्टी हो जाती है। जोज, या तो आप लोगों का दिल नहीं कर रहा सबक पढ़ने को, तो क्या होता है वो तलबा जो होते हैं ना वो दिल दिल में दुआएं कर रहे होते हैं, या अल्लाह आज छुट्टी हो जाए। ठीक है ना, तो काम क्या होता है, खराब हो रहा होता है फिर। ठीक है, तो निसफ इसको आ गया। जब इसको निसफ दे दिया तो अब ये तीन, छह में से तीन इसको दे दिया तो तीन बच गए बाकी। उसका सुलुस से बाकी क्या होगा, सुलुस उसका एक होगा। और अब्बा जी को क्या मिलेगा, दो मिलेंगे। तो तीन जमा एक, चार जमा दो, छः हो जाएगा। बस मसला हल हो गया, खत्म हो गई बात। तो ये क्या है, फबिहा है। ये क्या है, आदिला है मसला। आदिला मसला है, समझ आई है। भी छः हो गए, खत्म हो गई बात, सिंपल सी बात थी, इसमें तो क्या मुश्किल काम था। अच्छा अब आते हैं जनाब अली, अब मजा आएगा। इसमें से क्या होगा, जोजा। जोजा, का जोज। ठीक है ना, अब देखो जरा, जोजा को क्या औलाद मौजूद है ना, औलाद मौजूद है, बिन्त या बिन्तुल इब्न मौजूद है, जोजा को सुमन। बेटी एक है, साथ इसके साथ कोई मौजूद नहीं है, बेटी को निसफ। बिन्तुल इब्न को क्या मिलेगा, सुदुस। बिन्तुल इब्न को क्या मिलेगा, सुदुस, क्योंकि बेटी एक मौजूद है। इसको क्या मिलेगा, सुदुस। अम्मा जी को भी सुदुस मिलेगा, क्योंकि मैयत की औलाद मौजूद हो तो अम्मा जी को क्या मिलता था, सुदुस मिलता था। और अब्बा जी को की मिलेगा, सुदुस व असबा होगा। क्यों, मुजक्कर औलाद नहीं है, सुदुस व असबा। अब इसमें क्या मुश्किल काम है बताओ आप मुझे। आठ, इसका क्या था, आठ था मखरज, इसका दो था, इसका छः था। ठीक है ना, बस छः छः, ये सारे छः हैं। दो आठ छः आ गया, चलो जी काम आसान हो गया। दो आठ छः, ये आ जाएगा जनाबे अली की 24 बन जाएगा इसका, देखना। दो चौके आठ ते दो तिये छः, ते आ गया दो। दो दूनी चार ते दो, चलो जी दो, ये 24 से मसला बनेगा। तीन आ गया, अब तीन आ गया। दो जरबे दो, जरबे दो, आठ जरबे तीन, 24। एलसीएम क्या निकला, मसला 24 से बना। चलो जी 24 से बना मसला, हूं की करना है। अब हर एक को देते जाओ। 24 का सुमन क्या होता है, 1/3 होता है। 24 को 1/8 से जरब दो तो की निकलेगा, 24 में सुमन क्या निकलेगा, तीन। 24 का निसफ क्या होगा, 12। 24 का सुदस क्या होगा, सुदस का मतलब है 1/6 से मतलब चार। ठीक है ना, चार। ठीक है ना, और फिर सुदस आएगा चार। फिर अच्छा अब इनको गिनो पहले, सुदस वासवा है ना, तो पहले इसको गिनो, 3 जमा 12, 15, 15 जमा 4 19, तो 19 जमा 4 23। ओए होए, अब्बा जी को सुदस भी देने हैं अभी, चलो जी चार इसको भी देने हैं। चार इसको भी देने हैं। सुदस तो देना ही देना है ना पहले अब्बा को, अब्बे को देना ही देना है सुदस। तो असबा की बेचारे की छुट्टी होगी, लेकिन चार, चलो जी हूं गिनो जरा, 3 ते 12, 15 ते 12, 27, चलो जी 24 का ऑल क्या होता है, 27। 24 का ऑल 27 होता है, कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताया था ना। 24 का ऑल 27 भी हो जाता है, चलो जी अब इसमें क्या मुश्किल है, देखो। मुझे बड़ा, वैसे बड़े मजे की चीज है। अच्छा, बड़ा मजा आता है, अगर आपको क्या होना चाहिए, वो दिमाग शुरू, कहते हैं दिमाग थोड़ा सा चलना शुरू हो जाए। ठीक है ना, दिमाग को कभी चलाया करो। अच्छा, कभी कभी इसको क्या करना चाहिए, दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए कभी कभार दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जो तबलीग भाई कहते हैं ना, ये क्या करें, इसी मेहनत के बारे में दुआ के बाद बात होगी। क्या करें, सारे साथी बैठे, इंशाल्लाह बड़ा नफा होगा। ठीक है, तो आप भी क्या किया करो, कभी कभी दिमाग को चलाया करें, इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह क्या होगा, बड़ा नफा होगा। मसला 24 से और ऑल क्या आ गया, 27 हो गया। नहीं समझ आई।
اب یہی مسئلہ پھر آپ پھر کہو گے استاد جی ایک ہی کام کیتا ہے آپ نے، 27 کا تو یہ جو ہے نا یہ نواں حصہ بن رہا ہے، 27 کا کیا ہو رہا ہے، یہ تو نواں حصہ بن رہا ہے، 1/9 بن رہا ہے نہ کہ 1/8 بن رہا ہے، اسی کو مسئلہ ممبریہ کہتے ہیں، مسئلہ ہے ممبریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو ایک صلاحیتیں دی ہوئی تھیں اور بڑی اس میں سے، تو انہوں نے فوراً جو ہے نا اس میں سے یہ پڑھو گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، تو مسئلہ ممبر یا ممبر پہ چڑھتے ہوئے کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی یہ تو 24، اب جو ہے 24 میں سے 3 ملنے تھے، اب کیا ہو گیا، بیوی کو تو 8واں حصہ نہیں مل رہا بلکہ اس کو اب کیا مل رہا ہے، 9واں حصہ مل رہا ہے، مسئلہ ممبریہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا، فکر نہ کرو، کوئی گل نہیں، پریشانی کی کوئی گل نہیں ہے، پہلے آپ چیزیں حل کرنے کی کوشش کرو، اچھا پہلے ابھی آپ یہ سمجھو، بس ابھی آپ نے 24 پیڑوں کو 27 پیڑے بنایا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، ابھی اس لیے ان چیزوں کو کیا کرو، ذرا پہلے اس کو حل تو کرنے کی کوشش کرو، اب اس کی لاجکس کے اندر اور اس کی فلاں چیزوں میں جانے کی ابھی آپ کو اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اے ہے، بی ہے، سی ہے، بس، ٹھیک ہے نا، اچھا جی، اب آتے ہیں جی دوسرا سبق آ گیا، دوسرا سبق کیا کہتے ہیں، صورت ناقصہ کا حکم جس کو رد کہا جاتا ہے، یہ تو تھا نا، پہلا سبق کس کے بارے میں تھا، پہلا سبق آپ نے جو پڑھا تھا وہ کیا تھا، تقسیم مسئلہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا تھا، تقسیم مسئلہ تو ہم نے کہا تھا یا عادلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یعنی عادلہ کا مطلب کیا تھا، مسئلہ اور سہام دونوں برابر تھے، مسئلہ کم ہو سہام زیادہ ہو اس کو عائلہ کہتے ہیں، جو ہم نے اول کیا ہے، اول جو کیا تھا، ٹھیک ہے، اب تیسرا سبق آ گیا، یہ آ گیا جناب علی، کہ جناب علی مسئلہ زیادہ ہے سہام کم ہے، اس کو ناقصہ بھی کہتے ہیں، اس کو رد بھی کہا جاتا ہے، اس کو رد بھی کہتے ہیں، اچھا پتہ ہے اب کیا چکر کیا ہوگا، اب آپ نے پیڑے زیادہ بنا دی ہیں، پیڑے زیادہ ہو گئے ہیں، روٹیاں کیا بنانی تھی، کم بنانی تھی، اوئے ہوئے ہوئے کم خراب ہو گیا، ان کی کرا، اب اور آپ کہو کہ ساجی اب ان پیڑوں کو ہم کیا کریں گے، روٹیاں بنا کے کسی اور کو بانٹ دیں گے، نہیں نہیں نہیں، کسی اور کو نہیں بانٹنا، انہی لوگوں میں بانٹنی ہے ہم نے، پیڑے جو بنائے ہیں تو ان پیڑوں کو کیا کرنا ہے، اب پیڑا بڑا ہو جائے گا یعنی، ٹھیک ہے نا، ریکارڈنگز یوٹیوب پہ موجود ہیں، ریکارڈنگ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ موجود ہیں، دوسرا سبق آ گیا، صورت ناقصہ کو اس کو رد کہا جاتا ہے، اچھا رد کی 4 صورتیں ہیں، رد کی 4 صورتیں، اچھا یہ تھوڑی سی پیچیدہ بحث ہے، اچھا یہ تھوڑی سی پیچیدہ بحث ہے، اس کو سمجھنا ذرا، رد کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کو، اچھا نیچے دیکھو استاد حضرت نے، استاد جی نے بڑی اچھی ایک بات لکھی ہوئی ہے، ذرا یہ بات سمجھنا، کہ جناب کہتے ہیں اول اور رد کا تعلق صرف ذوی الفروز سے، اس لیے انہیں ذوی الفروز کے بعد پڑھایا جائے، بات سمجھ آ رہی ہے، اول اور رد کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے، صرف ذوی الفروز کے ساتھ ہوتا ہے، اچھا جی، مسئلہ میں جب اسبہ ہوگا تو رد کبھی بھی نہ ہوگا، مسئلے میں جب اسبہ آ جاتا ہے نا تو رد کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، 4 صورتوں میں سے پہلے میں ہمیشہ رد ہوتا ہے، باقی میں کبھی عدل کبھی اور کبھی رد ہوتا ہے، جب رد ہو تو رد کے احکام جاری ہوں گے، ذرا آپ سمجھنا ذرا، مسئلے کی پہلی صورت میں سے جو ہے نا ہمیشہ کیا ہوگا، مسئلے میں 4 صورت سے پہلی صورت میں ہمیشہ رد ہوتا ہے، رد کی کیا صورتیں ہیں دیکھو، اب سمجھنا جائے، ایک بندہ فوت ہوا، اس کے وارثہ، یہ وارثہ بچوں میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، وارثہ کیا ہے، یہ وارث کی جمع ہوتا ہے، اچھا وارثہ ذرا بتن، وارثن وارثان وارثون ورثتن، ورثہ متحد الجنس ہوں اور ان کے ساتھ عہد الزوجین نہ ہو، کیا مطلب، پہلے اس کو سمجھو، 2 بیٹی ہیں بس، ایک بندہ فوت ہوا، پوری دنیا میں اس کا کوئی اور رشتہ دار کوئی نہیں ہے، پوری دنیا میں وہ کیا نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار موجود ہی نہیں ہے، بس 2 بیٹی ہیں، تو ورثہ متحد الجنس ہے نا، 2 بیٹی ہیں، یعنی جو اس کے دو متحد الجنس ہیں، یہ بھی بیٹی ہے یہ بھی بیٹی ہے، اور عہد الزوجین نہیں ہے اس کا، یہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کی بیگم صاحبہ یا یہ جو عورت تھی تو اس کا خامن موجود نہیں ہے، عہد الزوجین نہ ہو، اچھا دوسرا مسئلہ کیا ہے، دوسری صورت کیا رد کی، ورثہ مختلف الجنس ہو اور ان کے ساتھ عہد الزوجین نہ ہو، ورثہ کیا ہو، مختلف الجنس ہو اور ان کے ساتھ عہد الزوجین نہ ہو، مثال کے طور پہ ایک بندہ فوت ہوا
اس کی پوری دنیا کے اندر کیا تھا؟ بیٹی ہے اور پوتی ہے، چلو بس. ورثہ مختلف الجنس ہیں لیکن احد الزوجین نہیں ہے. احد الزوجین نہیں ہے، ٹھیک ہے. دو دو صورتیں. تیسری، ورثہ متحد الجنس ہو، ان کے ساتھ احد الزوجین ہو. اوئے ہوئے ہو. مطلب خاوند بیوی فوت ہوئی ہے تے ان کے آگے دو بیٹیاں بھی ہیں ساتھ. دو بیٹیاں بھی ہیں. تو ورثہ کیا آگے ہے؟ متحد الجنس ہیں. متحد الجنس ہیں، جنس ایک ہی ہے نا، بیٹی بیٹی. اور کیا ہے؟ ساتھ احد الزوجین آ گیا ہے. اچھا جی، چوتھی صورت کیا ہوگی؟ ورثہ مختلف الجنس ہو اور ان کے ساتھ کیا ہوں؟ ورثہ مختلف الجنس ہو، ان کے ساتھ تعدد زوجین ہو. یہی میں کہہ رہا ہوں، زوج ہے. اب دیکھو بنت آ گئی اور بنت الابن آ گئی، سمجھو. تو مختلف الجنس آ گئے ہیں. تو پہلی دو صورتوں میں کیا تھا؟ تعدد زوجین نہیں تھا، خامن یا بیوی وغیرہ نہیں تھے. اور آخری دو صورتوں میں کیا؟ تعدد زوجین موجود ہے. اور وہی متحد الجنس مختلف الجنس، متحد الجنس مختلف الجنس کی صورتیں. یہ ہوگا کیا؟ آپ ذرا دیکھنا ذرا بچوں، یہ بڑے مزے کی بحث ہے. بڑے مزے کی بحث ہے کہ رد. اور یاد رکھنا، رد کیا ہوتا ہے؟ رد جب بھی اسبا آ جائے گا تو کبھی بھی رد نہیں آئے گا. اچھا، جب بھی اسبا آ جائے گا، رد ہوتی کیا چیز ہے وہ سمجھنا ذرا، پہلے بتاؤں گا. مسئلہ عدد روز سے بنے گا. پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ مسئلہ عدد روز سے بنے گا، بنوانے رد ہر ایک کو ایک ایک حصہ دیا جائے گا. مثال کے طور پہ بنت اور بنت ہیں. اب دیکھنا ذرا بات، پہلے رد کو سمجھنا کہ رد ہوتی کیا چیز ہے. دیکھو میں سمپل سی آپ کو ایک لاجک سمجھاتا ہوں. ایک بندہ فوت ہوا ہے اور اس کی پوری دنیا کے اندر کیا ہے؟ بس یہی دو بیٹی ہیں، اس کے رشتہ دار ہے ہی نہیں ہے کوئی. اچھا، آپ نے مسئلہ پڑھا تھا. مسئلہ کیا پڑھا تھا؟ کہ جب دو بیٹیاں ہوں گی تو ان کو حصہ کیا ملے گا؟ سلوسان ملے گا. کیا بنے گا؟ سلوسان. تو آپ کہتے ہیں استاد جی ٹھیک ہو گئے، سلوسان تو کر دیں. سلوسان ہے تو یہ تین، اس کا مطلب ہے اس کا ایل سی ایم کیا ہے؟ تین ہی آئے گا. تین. ٹھیک ہے، تین. تو سلوسان کا مطلب تھا کہ 2/3 دونوں کو ملنا ہے. تو 1/3 اس کو مل جائے گا، 1/3 اس کو مل جائے گا. تو ایک حصہ اس کا آ جائے گا، ایک حصہ اس کا آ جائے گا. تو وہ جو تیسرا پیڑا ہے وہ کتنے جائے گا؟ دسو مینو. تیسرا پیڑا کتنے جائے گا؟ ہن کی کراں؟ اٹھا کے باہر پھینک دیں اس پیڑے کو؟ ٹھیک ہے نا. تو اب تیسرا پیڑا کتنے جائے؟ روٹی جو ہے نا، آپ کو آدھی آدھی روٹی اس کو دے دو. ٹھیک ہے، طریقہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ آدھی آدھی، اور وہ کیا کر دو اس کو 1.5. تو اس کو ہم پتہ کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے یار یہ جو آپ نے کرنا ہے نا، پوائنٹس میں لے کر آنا ہے 1.5 1.5. اس کو ایسا کرو یار، سیدھی طرح کیا کرو یار، یہ تین پیڑے نہ بناؤ. اچھا کی کرا گے؟ دو ہی پیڑے بناؤ، بس ختم کرو گل. لکھو رد، لکھو رد. رد لکھو. اور جتنے عدد موجود ہیں نا، عدد روس. عدد روس کا مطلب ہوتا ہے کتنے سر موجود ہیں. کتنے سر موجود ہیں؟ تو دو ہی سر ہیں نا، ایک بیٹی تو ایک بیٹی، دو سر ہیں. تو دو سر ہیں تو مسئلہ کی بناؤ، بس سیدھے یار دو پیڑے بناؤ یار، ختم کرو. آٹا اتنا ہی ہے، دو پیڑے بناؤ. تو اب کیا کر لو اس میں سے؟ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ کہ دو پیڑے تو کی آ گیا اس میں سے. تو ان کو کیا کر لیا بس ہم نے، ان کے اندر دے دو. سمپل سی بات ہے نا. آپ کیا کرو گے؟ اگر آٹا ہو گیا، یہ کیا تم اتنے تین پیڑے بنا کے پھر آدھی روٹی ادھر آدھی روٹی نہیں یار، سیدھا کیا کرو بس دونوں کو برابر برابر کرو. دو اکول ڈوائڈ، اس کو کہتے ہیں رد ہو گیا. گل سمجھ آئی ہے؟ رد کا مطلب ہی کیا ہے کہ وہ جو حصہ ایک بچ رہا تھا نا، وہ واپس ذویل فروز کو کیا کرو، ان کے درمیان میں اور تقسیم کر دو بس. لیکن یہی بات ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اس کے اور رشتہ دار وغیرہ کوئی نہیں ہے. رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے. اچھا یاد رکھنا. اچھا، صرف ذویل فروز موجود تھے، ذویل فروز بیٹیوں سے. تو پہلی صورت کا کیا تھا؟ کہ مسئلہ عدد روز سے بناؤ. عدد روز کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. تو رد لکھ کے بس دو لکھو اور بس ایک اور ایک، بس ختم ہو گئی. اب پیڑا بڑا ہو گیا. اچھا، روٹی بڑی ہو گئی، سائز بڑا ہو گیا ہے. سائز کیا ہو گیا ہے؟ بڑا ہو گیا ہے. اس کے اندر نہیں سمجھ آئی ہے تو کہتے ہیں مسئلہ عدد روز سے بنے گا، بونوانا ہر ایک کو ایک ایک حصہ دیا جائے گا. اچھا اب دیکھو، اخت خیفی، اخت خیفی اور اخت خیفی آ گئے. اوہ ہوئے 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 ہوئے. ہوں دیکھو ذرا، یہ ایک اور پنگا آ گیا ہے. اخت خیفی، اخت خیفی تھی، اخت خیفی. ایک بندہ فوت ہوا ہے، ٹھیک ہے نا.
ایک بندہ فوت ہوا ہے، بندہ فوت ہو گیا، چلو جی، ہن کی آ گیا اس کی نا اخت خیفی، اخت خیفی ماں شریک بہن، اور ایک کیا آ گیا، اخ خیفی آ گیا، تو یہ سب ایک ہی عہد الزوج، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ایک ہی جنس کے شمار ہوتے ہیں، سب ایک ہی جنس ہے نا، یہ نہ کہنا یہ بہن ہے تو وہ بھائی ہے، کیونکہ یہ خیفی جو ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ نہیں جاری ہوتا، تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اخ خیفی و اخت خیفی کیا ہوں گے، اگر اصول یا فروع میں سے کوئی موجود ہو تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، اگر اصول یا فروع میں سے نہ ہو تو دیکھو کہ ایک ہے یا ایک سے زائد ہے، اگر ایک ہوگے تو سدس ملتا ہے، اور اگر ایک سے زائد تو سلس میں سارے برابر کے شریک ہوتے ہیں، سلس میں کیا ہوتے ہیں، برابر کے شریک ہوتے ہیں، چلو جی سلس سے مسئلہ کس سے بناؤ، تین سے بناؤ، تو ان کو کتنا ملنا تھا، سارے تینوں، تینوں کو نا ایک حصہ ملنا تھا، سولس کا مطلب یہی ہے نا، اس تین میں سے کیا دو، ان کو ایک دے دو، سب تینوں کو، 0.33 0.33 تے 0.33 0.333333 0.333333 0.333، اور سمجھ آ رہی ہے گل کی، 33%، 33.33%، 33 یہ سارے ہو جائے گا، تو استاد جی دو پیڑے ضائع جا رہے ہیں، دو پیڑے کی ہو رہے ہیں، ضائع جا رہے ہیں، ان کا کی کرا، یار یہ تو پریشانی کی بات ہے، انہی کو دینے سے سارے، یار ایسا کرو دیکھو، متحد الجنس ہیں سارے، متحد الجنس ہیں، عدد رؤوس کتنی ہے، ایک دو تے تین ہے، تو لکھو رد تے تین ہی بس، تین پیڑے، پیڑوں کو کچھ نہ کرو تو ایک پیڑا اس نے دو، ایک اس کو تو ایک اس کو، روٹی روٹی تین روٹیاں مکمل، بس کام ختم ہو گیا، انہی کو دینے تھے بس، وہ ہو گیا، نہیں سمجھ آئی مسئلے کی، کچھ گل سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی ہے، اب کہہ دو بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل ہے استاد جی، کہ جی تو مسئلہ کیا ہوگا، اگر اس سے بنے گا بنا کا حصہ دیا جائے گا، اچھا جی، دوسری صورت کیا ہے، دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ مسئلہ مجموعہ سہام سے بنے گا، جب ورثہ مختلف الجنس ہوں گے، ورثہ مختلف الجنس ہوں گے اور عہد الزوجین نہیں ہوگا، ورثہ مختلف الجنس ہوں گے اور عہد الزوجین موجود نہیں ہوگا، اب اس کو دیکھتے ہیں جناب علی، یہ تو بڑے مزے کی باتیں ہیں، یہ تو بہت ہی مزے کی باتیں ہیں، یہ کیسے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے کہا استاد جی ایک بندہ فوت ہوا، اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے، اور دنیا میں کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، تو اور کیا خاوند یا بیوی موجود ہے، نہیں، کچھ نہیں موجود، خاوند بیوی نہیں ہے، تو ورثہ مختلف الجنس ہیں، چلو استاد جی مسئلہ بناتے ہیں، اگر بیٹی ایک ہونا تو اس کو کیا ملتا ہے، نصف ملتا ہے، اور پوتی جو ہوتی تھی اس کو سدس ملتا تھا، اس کا آپ نے ایلسیم نکالو، دو اور چھ، تو کیا نکلے گا، دو تین چھ، تین، تو چھ، چھ ہی کیا نکلے گا، مسئلہ کس سے بنے گا، مسئلہ کس سے بنے گا، چھ سے بنے گا، چلو مسئلہ تو چھ سے بنا دیں استاد جی، اس کو تین دے دو، تین اس کو دے دو، بیٹی کو کیا دے دو، ایک اس کو دے دو، چلو جی کتنے ہو گئے، چار، تو ان دو پیڑوں کا کیا کریں، آپ کہو وہ بھی پوتی کو دے دو، نہ 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 نہ، وہ پوتی کو نہیں دینے ہیں، اگر وہ پوتی کو دو گے بچو تو اب کیا ہوگا، بیٹی اور پوتی کا حصہ برابر برابر آ جائے گا، حالانکہ کیا ہوتا ہے، بیٹی کو پوتی کو چھٹا حصہ ملتا ہے اور بیٹی کو کیا ملتا ہے، آدھا حصہ ملتا ہے، تو جب ورثہ مختلف الجنس ہونا تو کیا کرو، اور آدھو زوجین نہ ہو تو اب پتہ ہے رد کیا کرو، سہام کو گنو، تین اور ایک چار، تین اور ایک چار، تو اب ان کو نا تین اور ایک چار ہیں تو مسئلہ بناؤ کس سے، رد کیسے، چار سے کرو، آپ کو بس چار، پورے آٹے کے چار پیڑے بناؤ، تین پیڑے کس کو دینے ہیں، بیٹی کو دینے ہیں، تو ایک پیڑا کس کو دینا ہے، پوتی کو دینا ہے، بس اب بڑی بڑی روٹیاں ہو گئی ہیں، تین بڑی روٹیاں کس کو آ گئی ہیں، تین بڑی روٹیاں کس کو آ گئیں، بیٹی کو آ گئیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے، اچھا یہ یاد رکھنا، وہ جو دو آئے تھے نا وہ اپنے حصوں کے بقدر ان کو دوبارہ مل گئے ہیں، اچھا حصوں کے بقدر کیا ہو گئے ہیں، واپس مل گئے ہیں، آپ کی طرح کا کوئی بوجھ بجکڑ ہوگا نا، وہ کہے گا اچھا جی دو پیڑے بچ رہے ہیں نا، چلو بیچاری پوتی کو کیا کرو، پوتی کو ایک حصہ ملا تھا، ایسا کرو دو اس کو اور پکڑا دو، چلو، تو پھر بیٹی کا کیا قصور ہے، بیٹی کا تو ہاں جو تھے اس میں سے چھ میں سے تین مل رہے تھے، اب اس کو کس میں سے، آپ نے کہا کہ چھ میں سے تین دیے تھے اور دو بچ رہے تھے، تو وہ دو آپ نے کیا کر دی ہیں، پوتی کو دے دی ہیں،
ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया, ये आ गया 6 और इसमें से, तो परसेंटेज वही रही है। अच्छा, परसेंटेज क्या रही है, वही रही है, वही रही है, परसेंटेज की रही है, वही रही है। गोया इसको 75% मिला है, इसको 25% मिला है, इसको 75% मिला है और इसको 25% मिला है इसमें से, जो उसमें से वो हो गया। समझ आ रही है बात की? ठीक है ना, यानी इसका हिस्सा इससे 3 गुना बढ़ के है। 75 और 25 के अंदर क्या होता है, 3 गुना है ना, 25 × 3 क्या होता है, 75। गल समझ आई है कि नहीं समझ में आई है? तो इसको कहते हैं कि जनाब अली, ये दूसरा मसला आ गया कि जो वर्षा मुतल जिन्सों के साथ आदु ज़ौजैन ना हो, तो मसला किससे बनाओगे, मजमूए सिहाम से बनाओगे। इसी तरह अब एक और मसला आ गया, दूसरा मसला किया आ गया, दूसरा मसला किया आ गया, उख्त ऐनी है और उम आ गया। चलो जी, उख्त ऐनी एक है, इसको क्या मिलेगा, निसफ, और को सुलुस से आदु ज़ौजैन माल अब नहीं है और ज़ियादत भी नहीं है, तो ये सुलुस से कुल मिलेगा इसको, ऐसा ही है ना, सुलुस से कुल। निसफ और सुलुस आ गया, तो मसला किससे बनेगा, 6 से बनेगा। मसला किससे बनेगा, 6 से बनेगा। अच्छा जी, जब 6 से बनेगा, इसको निसफ दे दो और इसको 2 दे दो, 3 और 2 क्या हो गए, 5। तो मजमूए सिहाम से बना दो, तो रात क्या कर देंगे, इनको 5, बस टोटल 5 पेड़े बनाओ। 3 किसको दे दो, उख्ते ऐनी को दे दो, और 2 किसको दे दो, अम्मा जी को दे दो। बस ये आ गया मसला, मजमूए सिहाम से बन जाएगा। समझ आ गई ये बात की? बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। इसको देख लेना जरा अच्छी तरीके से, रात की सूरतें जो हैं।